نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا موضوع ہے تحریک گلوبلائزیشن اور عالم اسلام۔ یوں تو آج ہم زندگی کے تمام شعبوں میں افسوسناک صورتحال کا عبرت مجسمہ بنے ہوئے ہیں۔ سیاسی، اقتصادی، ہر سطح پر پسماندگی، ذلت ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ عالمی معاشرت میں ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ ہمارا کوئی وزن ہے نہ کوئی پہچان۔ ہم زندگی کے حاشیے پر جی رہے ہیں۔ اغیار کی مکر و فریب کی موجیں ہمیں تھپیڑے مار رہی ہیں۔ ہمارے قتل کے لیے دشمنوں کا اتحاد اور ان کے ٹوٹ پڑنے کا انداز دینی ہے۔ حضرات، مغربی دشمنوں نے سازشی کو کام میں لاتے ہوئے پہلے انہوں نے ہمارے تیل کی دولت، تمام قدرتی ذرائع پر قبضہ کیا، پھر ہماری عسکری طاقت کو ایران عراق جنگ، عراق کویت جنگ، کویت کی نام نہاد آزادی کی جنگ، افغانستان کے خانہ جنگی کو ہوا دے کر پھر افغانستان پر حملے اور قبضے، عراق پر حملے قبضے کے ذریعے ہمیں ہر طرح سے مفلوج کرنا چاہا تاکہ ان کی سرمایہ دار معاشی و سیاسی، ثقافتی، تہذیبی، اجتماعی نظریاتی کا کسی طور پر مقابلہ نہ کر سکے۔ استعمار کی یہ نئی قسم انہوں نے عمولہ کے نام سے ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی ہے، جن کو انہوں نے اپنی زبان میں گلوبلائزیشن کا نام دیا۔ سامعین، ہمیں اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ استعمار چند دہائیوں کی خاموشی کے بعد گلوبلائزیشن کی شکل میں لوٹ رہا ہے، اور اس کے راہ ہموار کرنے والے تمام ذرائع و مسائل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم آج دنیا کے پردے پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ترقی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انسان اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ انفارمیشن کے میدان میں پوری دنیا انقلاب کی وجہ سے ایک بستی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان کی مسافتیں اب بے معنی بن گئی ہیں۔ ہزاروں میل دور پر رہنے والا شخص صرف دیکھنے اور سننے پر قادر نہیں، بلکہ چھونے اور احساس کرنے پر بھی اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے، جو گلوبلائزیشن کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہوگا کہ موجودہ دور کی وہ ترقیاں جو انفارمیشن کے میدان سے تعلق رکھتی ہیں، گلوبلائزیشن کے سب سے بڑا اعلی کار ہے، جو عالم غیریت کے لیے میدان سازگار کر رہی ہیں۔ اس لیے کہ کل تک گلوبلائزیشن ایک نظریہ تھا، لیکن آج ایک حقیقت بن چکا ہے۔ دوستو، اسلام کے خلاف یہ سازشیں کوئی جدید نہیں، بلکہ ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس تحریک نے ہمیں کہاں، کس وقت، ہر طرح سے اپنے شکنجے میں دبانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند لمحے کافی نہیں، لیکن یہ بتاؤں، اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ دینا، براعظم افریقہ کے 14 ملین افراد کو غلام بنا کر امریکہ لے جانا، اسلامی ممالک کو انگلش اسپیلنگ پر مجبور کرنا، مذہب معاشرہ بدلنے کے لیے خاندانوں پر اثر انداز ہونا، مرد عورت کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دینا، عورت کو یہ احساس کرانا کہ وہ اسلامی معاشرے میں ایک مظلوم کی حیثیت رکھتی ہے، عورتوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنا کہ اس کے حقوق حاصل نہیں جن کی وہ مستحق ہیں، مرد و زن کے درمیان سے یہ ہر قسم کے فرق کو کچل دینا، مخلوق تعلیمی نظام کو پورے عالم میں رائج کرنا، یہ سب اسی تحریک کے سازشوں کا خزانہ ہے۔ غرض کہ جتنی بھی تدابیر ہو سکتی ہیں، جتنی بھی طاقتیں لگ سکتی ہیں، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دی گئی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ غیور نوجوانوں،
در حقیقت مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ جب بھی کسی ایسی تحریک نے سر ابھارا ہے جس کا مقصد دین اسلام میں دخل اندازی یا اسلام کا خاتمہ کرنا ہو، تو مسلمانوں نے اپنی زبان و قلم سے دلائل و ابراہیم کا انبار لگا کر ہر ایسی تحریک کو شکست دی ہے اور اس کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کو پیرو تلے رون دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قرون اولیٰ و وسطیٰ میں بہت سی نظریوں کو تحریکوں نے جنم لیا جن کا مقصد دین اسلام کو نیست و نابود کر دینے کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن علماء امت نے ایسے تمام نظریوں کو تحریکوں کو قلع قمع کر دیا اور وہ نظریے تحریکیں اس طرح مٹ گئی کہ تاریخ کی کتابوں میں صرف ان کا ذکر ملتا ہے، ان کا کوئی دائی کوئی روئے زمین پر نظر نہیں آتا۔ حضرات، یہ منصوبہ در حقیقت سرمایہ دار نظام، مغربیت اور امریکیت کا بھی بھرپور اور جامع منصوبہ ہے اور عالم اسلام کو ہر سطح پر غلام بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر طرز زندگی اور طرز معیشت کو اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ اس کو احساس بھی نہ ہو کہ کوئی چیز ہمارے اوپر لادی جا رہی ہے یا ہمیں غیر مانوس یا مخالف رویے کو اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج گلوبلائزیشن جن نظریات کی دعوت دے رہا ہے، جن افکار خیالات کو نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ وہی جاہل مصافد کے عکس ہے جو زمانے جاہلیت میں موجود حکمرانوں کا تھا۔ چنانچہ جاہلیت میں سود کا رواج تھا، گلوبلائزیشن نے بھی سود کو رائج کیا۔ جاہلیت میں جنس پرستی عام تھی، گلوبلائزیشن نے بھی جنس پرستی کو عام کیا۔ جاہلیت میں زنا ایک مرغوب غذا تھی، گلوبلائزیشن نے بھی زنا کا بازار گرم کیا۔ جاہلیت میں ایک عورت کی حیثیت ایک سامان سے زائد قیمت نہ تھی، گلوبلائزیشن نے بھی آج ایک عورت کی قیمت ایک سستے سامان سے بھی گھٹیا کر دیا۔ جاہلیت میں غریبوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جاتا تھا، گلوبلائزیشن نے بھی بے بسوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا۔ غرض کے جاہلیت کے زمانے میں جتنی فاسد چیزیں رائج تھی کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہمارے سروں پر لا کر تھوپ دیا۔ معزز سامعین، ایسے نازک وقت میں اسلام کی بیداری اور اہمیت ضروری ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی ایمانی قوت اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ تاریخ کے بدترین دور کو بہترین دور میں تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی گلوبلائزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اپنے دین و مذہب، تہذیب و ثقافت کے حوالے سے ہر طرح کے لچک کو پشت ڈالنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات پر ہر طرح سے عمل پیر ہونا پڑے گا۔ آج اگرچہ گلوبلائزیشن نے پوری طرح اسلام کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا، لیکن اگر ہم خواب غفلت کا شکار بنے رہے تو وہ دن دور نہیں جب عالم غیریت کا محیب سایہ ہمارے عالم پر چھائے گا اور ہر چیز کو مغرب زدہ کر دے گا۔ چنانچہ اب ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا جم کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر روئے زمین پر فرعون کا وجود ممکن ہے تو موسیٰ کا بھی وجود ممکن ہے، اگر نمرود کا وجود ممکن ہے تو ابراہیم کا وجود بھی ممکن ہے۔ لہٰذا اگر آج کے فرعون اور نمرود کے لیے موسیٰ اور ابراہیم بننا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو اس کا مصداق بنائیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں نام و نشاں مٹانا ہمارا۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیری باریک بینوں میں، یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔